عبداللہ بن جدان دور جاہلیت میں شہرۂ آفاق سکی اور جود و کرم کا چلتا پھرتا پیکر تھے۔ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، مگر شراب کے بے انتہا رسیا اور دل دادا تھے۔ ایک دن دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے صحرائے عرب کی چاندنی کی روشنی پہ جام چڑھاتے چلے گئے۔ جب شراب کے نشے نے اپنا رنگ دکھایا تو وہ ہوش و حواس سے جواب دے گئے، تو ہاتھ بڑھا کر انہوں نے چاند کو پکڑنے کی کوشش کی۔ بدہوشی میں وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ چاند قریب ہی ہے۔ ان کے ساتھی خوب ہنسے اور ان کا بری طرح مذاق اڑایا۔ نشہ اترنے پر جب ان کو ان کی اس کیفیت کے متعلق بتایا گیا تو وہ اپنے فعل پر بڑے نادم اور شرمسار ہوئے۔ انہیں احساس ہوا کہ شراب خانہ خراب باعزت آدمی کو ذلیل اور معزز آدمی کے وقار کو مجرح کر دیتی ہے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ زندگی بھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ شراب کے نقصانات، بے عزتی، ذلت اور رسوائی کو دیکھتے ہوئے اسلام سے پہلے ہی وہ دور جہالیت میں شراب اپنے اوپر حرام کر چکے تھے۔ مگر عبداللہ بن جدعون کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ وہ چور تھے، ڈاکو تھے اور راہزن تھے، اور لوگ ان کی شکایتیں لے کر ان کے والد کے پاس آیا کرتے تھے، اور ان کے والد اور ان کے قبیلے کے لوگ انہیں مال دیت اور جرمانے کے طور پر دے کر انہیں چھڑایا کرتے تھے۔ تنگ آ کر خاندان والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا اور آنکھ کر دیا۔ انہوں نے اپنے باپ کو بہت تکلیفیں دی تھی اور جرمانوں کا بھاری بوجھ اس کے کاندھوں پر ڈال دیا تھا۔ اس لیے ان کے باپ نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور نہ ہی انہیں کبھی پناہ دیں گے۔ جب عبداللہ بن جدعون نے دیکھا کہ ان کا والد اور خاندان ان کا دشمن ہو گیا ہے اور وہ سب اس بات پر متفق ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اب ان کے پاس کوئی جگہ ہی نہ رہی، تو وہ حیران اور پریشان مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں موت کی تلاش میں مارے مارے پھرنے کے لیے نکل گئے۔ ایک وقت تھا جب وہ عزت اور دولت اور ارجمندی کی زندگی بسر کر رہے تھے، مگر آج یہ حالت ہی کہ فقر و فاقہ اور بدبختی کا ہولناک رقص ان کے آگے پیچھے جاری تھا۔ ان کی یہ آرزو تھی کہ کاش موت مجھے اپنی آغوش میں لے لے، اس لیے کہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جانا ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے شگاف میں داخل ہو گئے۔ ان کی تو خواہش ہی یہی تھی کہ اندر کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے ہلاک کر دے، مگر انہیں کوئی ایسی چیز تو نظر نہ آئی، تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے کہ اچانک ان کی نظر ایک بہت بڑے اسد پر پڑی جس کی آنکھوں سے چراغوں جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ پورے غور کے ساتھ اسے دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ اسد اس پر حملہ کر دے گا۔ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرف وہ ان کی طرف بڑھا اور ان پر دہشت طاری ہوگی، اور غیر ارادی طور پر ایک طرف ہٹ کر اس کے لیے انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ اسد ان پر نظریں غلط ڈالے بغیر پیچھے ہٹ گیا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ یہ کیسا اسد ہے جس نے معمولی سی تکلیف بھی نہیں پہنچائی۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنے سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جیتا جاگتا اسد نہیں ہے، بلکہ دہات یا کسی دوسری چیز کا مصنوعی اسد ہے۔ جی کرا کر 90 تلے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھے اور قریب جا کر اس پر ہاتھ ڈال دیا، اور وہ واقعی سونے کا مصنوعی اسد تھا، اور اس کی آنکھوں میں یاقوت جڑے ہوئے تھے جو چراغ کی طرح جگمگا رہے تھے۔ انہوں نے سانپ کی گردن مروڑ دی اور اس کی دونوں آنکھیں نکال دیں۔ آنکھیں نکال کر انہوں نے وہ جتنا ہیرے جواہرات وہاں سے اسد کے جسم سے اتار سکتے تھے انہوں نے اتار لیں، اور اس غار کا منہ بند کر کر نشانی لگائی، اور اس میں سے بہت سا مال و دولت انہوں نے اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈھیروں مال اس کے پاس بھجوا دیا۔ خاندان کے افراد جو ان سے قطع تعلق کر چکے تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو بیش قیمت انہوں نے تحائف پیش کی۔ جلدی اقربا نوازی کی بدولت اپنے قبیلے کے سردار بن گئے، مگر انہوں نے اس خزانے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھنے کے بجائے انہوں نے اس خزانے کو حاجت مندوں پر لٹانا شروع کر دیا۔ کھانا کھلانا، کپڑے تقسیم کرنا، بیووں یتیموں کی مدد کرنا اور ان کا ماہانہ راشن مقرر کرنا عبداللہ جدعون نے اپنی فطرت بنا لی، یہاں تک کہ وہ اس زمانے میں سخاوت و کرم کی ایک درشخندہ مثال بن گئے۔
ان کی فروزہ بختی کا ستارہ جو بے نور ہو چکا تھا جگمگ کرنے لگا۔ جو لوگ انہیں نفرت اور حقارت کی بنا پر چھوڑ گئے تھے وہ پھر ان کے حلقہ یارہ میں داخل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا حدیث مبارک میں آئی ہے: اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما اور بخیل کا مال تلف کر دے۔ عبداللہ بن جدعون نے غریبوں مسکینوں کے لیے ایک اتنی بڑی دیگ تیار کروائی تھی کہ کوئی بھی شخص اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے اس میں سے کھانا کھا سکتا تھا، جبکہ ایک دفعہ ایک چھوٹا بچہ اس میں گرا، وہ ڈوب گیا اور مردہ حالت میں اسے باہر نکالا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم عبداللہ بن جدعون کی دیگ کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جناب سے مال کو خرچ کرنے اور اس کا بہترین مصرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔